اپنی طویل تاریخ میں 85 برس کے وقفے کے بعد بازنطینی دور کی اہم عمارت اور دنیا کے عظیم تاریخی ورثے میں سے ایک قسطنطنیہ یعنی استنبول کی شان آیا صوفیہ دوبارہ عبادت کی جگہ بن گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیا صوفیہ استنبول میں واقع ایک تاریخی عمارت اور عبادت گاہ ہے جو ماضی میں گرجا گھر، عثمانی مسجد اور پھر سیکولر میوزیم کے طور پر استعمال ہوتی آ رہی تھی۔ 10 جولائی 2020 کو ترکی کے صدر طیب اردگان نے حکم دیا کہ اس کو دوبارہ مسجد کے طور پر بحال کیا جائے۔ جب آیا صوفیہ کو مسجد کے طور پر تبدیل کیا گیا تو اس میں خصوصی طور پر ارطغرل ڈرامہ کے اداکاروں نے آ کر نماز پڑھی اور اس بات کا ثبوت دیا کہ ہم اپنے ماضی کو بھولے نہیں اور ہم دوبارہ ایک تاریخ رقم کریں گے۔ آیا صوفیہ کو دیکھا جائے تو یہ بہت پرانی عمارتوں میں سے ایک ہے۔ یہ تقریباً لگ بھگ 1500 سال پرانی عمارت ہے۔ 1500 سال سے قائم عمارت یقیناً اس دور کے ماہر فن تعمیر رکھنے والوں کے ہاتھوں بنوائی گئی ہوگی۔ آج سے تقریباً 1700 سال پہلے جہاں اب آیا صوفیہ ہے، قسطنطین نامی شخص نے 360 عیسوی میں لکڑی کا ایک کلیسا تعمیر کیا تھا۔ یہ کلیسا تقریباً 250 سال بعد جل گیا تو اسی جگہ قیصر جسٹنین اول نے 532 عیسوی میں اسے پختہ تعمیر کرنا شروع کیا اور اس کی تعمیر میں 5 سال اور 10 ماہ کا عرصہ لگا۔ اس کی تعمیر میں 10,000 معمار ہر وقت کام میں لگے رہتے تھے۔ اس کی تعمیر میں 10 لاکھ پاؤنڈ لگے جو تقریباً آج کے دور میں پاکستانی روپے 22 کروڑ 49 لاکھ 85 ہزار بنتے ہیں۔ اس کی تعمیر میں جسٹنین نے دنیا کے اعلیٰ ترین سنگ مرمر استعمال کیے۔ تعمیر میں دنیا کے خاص مصالحے استعمال کیے گئے۔ دنیا بھر کے کلیساؤں نے اس کی تعمیر میں بہت سے نذرانے پیش کیے اور ایک روایت ہے کہ جب جسٹنین نے آیا صوفیہ کی تعمیر کے بعد عمارت میں داخل ہوا تو اس نے کہا کہ سلیمان میں تم پر سبقت لے گیا، نعوذ باللہ۔ جسٹنین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے بیت المقدس کی تعمیر پر تکبرانہ اور گستاخانہ جملہ بولا تھا۔ آیا صوفیہ اس کے بعد عیسائیوں کا عالمی مرکز بن گیا اور مسیحی دنیا اس کو اپنی مقدس ترین عبادت گاہ سمجھتی تھی۔ آیا صوفیہ تقریباً 1000 سال تک پورے عالم عیسائیت کے لیے مذہبی اور روحانی مرکز کے لیے استعمال ہوتی رہی۔ اسی دوران مسلمانوں نے قسطنطنیہ پر کئی حملے کیے لیکن ان کو کبھی کامیابی حاصل نہ ہوئی کیونکہ قسطنطنیہ کی فتح کی پیشن گوئی ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، تو ہر مسلمان چاہتا تھا کہ وہ اس شہر کو فتح کرے اور معزز مسلمانوں میں شامل ہو جائے۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے پہلا لشکر صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان میں حملہ آور ہوا لیکن فتح نہ مل سکی۔ اسی طرح اس کے بعد ادوار میں سلجوقی سلطنت اور پھر عثمانی ترک حملہ آور ہوتے رہے لیکن کامیابی نہ مل سکی۔ اس کی بنیادی وجہ قسطنطنیہ شہر کی مضبوط ترین عمارت اور دیواریں تھیں اور ایک طرف سمندر بھی تھا، اس لیے مسلمانوں کو کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو پائی۔ پھر وقت گزرتا گیا اور 1453 عیسوی میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور بازنطینیوں کو شکست دے کر تاریخ رقم کر ڈالی۔ فتح کے بعد عیسائی مذہبی رہنما اور دوسرے مسیحی لوگوں نے اسی کلیسا میں اس خیال سے پناہ لے لی کہ کم از کم اس عمارت پر دشمن کا قبضہ نہ ہو سکے گا۔ مشہور انگریز مورخ ایڈورڈ گبن منظر کشی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ گرجا گھر کی تمام زمینی اور بالائی گیلریاں باپوں، شوہروں، بچوں، بیویوں اور پادریوں سے بھر گئی تھی۔ کلیسا کے دروازوں کے اندر اتنا ہجوم تھا کہ ان میں داخلہ ممکن نہ رہا۔ یہ سب لوگ اس مقدس عمارت کے سائے میں تحفظ تلاش کر رہے تھے جسے وہ زمانہ دراز سے ایک لاہوتی عمارت سمجھتے تھے۔ یہ سب ایک جھوٹی بشارت کی وجہ تھی۔ مسیحی لوگ سمجھتے تھے کہ جب ترک لوگ قسطنطین ستون کے پاس پہنچیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا اور اس آسمانی ہتھیار کے ذریعے سلطنت ایک ایسے غریب کے حوالے کر دے گا جو ستون کے پاس بیٹھا ہوگا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ ترک عثمانی فوج اس ستون سے آگے بڑھ کر صوفیہ کے کلیسا کے اندر تک پہنچ گئے۔ نہ کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ رومیوں کی شکست فتح میں تبدیل ہوئی۔ کلیسا میں جمع عیسائیوں کا ہجوم آخر وقت تک کسی غیبی مدد کا منتظر رہا۔
بالآخر سلطان محمد فاتح اندر داخل ہوا اور سب کے جان مال اور مذہبی آزادی کی دے دی۔ فتح کے بعد سلطان محمد فاتح نے فجر کی نماز پڑھی اور اعلان کیا کہ ظہر کی نماز آیا صوفیہ میں پڑھیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا اور پہلی بار اس زمین پر پہلی نماز ظہر ادا کی گئی۔ اس کے بعد پہلا جمعہ بھی اس میں پڑھا گیا۔ سلطان نے آیا صوفیہ کو مسجد میں بدل دیا کیونکہ یہ صلح کی پیشکش کے بعد تلوار سے حاصل کی گئی تھی، اس لیے مسلمان ان کلیساؤں کو باقی رکھنے کے پابند یا مشروط نہ تھے۔ اور ایک بنیادی وجہ یہ عبادت گاہ کے علاوہ عیسائیوں کا سیاسی اور بنیادی مرکز بھی تھا۔ مسیحی جنگوں کے منصوبے یہیں تشکیل پاتے تھے اور وہاں سے پوپوں کے ذریعے مسیحی حکمرانوں اور بادشاہوں کو متحد کیا جاتا۔ اسی وجہ سے سلطان محمد فاتح نے اس چرچ کو مسجد میں بدل دیا اور اس میں موجود اسموں اور تصاویر کو مٹا دیا اور محراب قبلہ رخ کر دی گئی۔ سلطان محمد فاتح نے اس کے میناروں میں بھی اضافہ کروایا۔ اس کے بعد یہ مسجد جامعہ آیا صوفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے تک تقریباً 500 سال تک 5 وقت کی نماز اس میں ادا ہوتی رہی۔ سلطنت کے خاتمے کے بعد جب کمال اتاترک ترکی کا سربراہ بنا تو اس نے آیا صوفیہ مسجد میں نماز بند کر کے اسے عجائب گھر یعنی نمائش گاہ بنا دیا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور کافی عرصے بعد 31 مئی 2014 کو ترکی میں نوجوانان اناطولیہ کے نام سے ایک تنظیم نے مسجد کے میدان میں فجر کی نماز کی مہم چلائی جو آیا صوفیہ کی مسجد کی بحالی پر مبنی تھی۔ اس تنظیم کا کہنا تھا کہ انہوں نے 1.5 کروڑ لوگوں کے تائیدی دستخطوں کو شامل کر لیا ہے، لیکن اس وقت کے ترکی کے وزیر اعظم کے مشیر نے کہا کہ ابھی آیا صوفیہ کو مسجد میں بحال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن یہ مہم جاری رہی اور 10 جولائی 2020 کو ترکی کی عدالت عظمیٰ نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کی منظوری دے دی اور عجائب گھر کو منسوخ کر دیا اور مسجد کی بحالی کا فیصلہ سنایا۔ اس کے بعد ترکی کے صدر طیب اردگان نے آیا صوفیہ کی مسجد کی بحالی کے فیصلے پر دستخط کیے۔ اس طرح یہ آیا صوفیہ بھی مسلمانوں کے لیے عبادت گاہ بن گئی اور انشاءاللہ عز و جل قیامت تک مسجد رہے گی۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور ویڈیو کو پلیز شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی آیا صوفیہ کی تاریخ سے آگاہ ہو سکیں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ اور کوئی سوال ہو تو #ہیڈن ہسٹری لکھ کر کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔